اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے بھی روزہ رکھا کرتے تھے، ایام 20 کے بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اسی طریقے سے مستقلاً عرفہ کے بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن اس کے اندر یہ بھی ہے کہ حجاج کرام جو ہوں گے وہ ان کے لیے نہیں ہے کہ یوم عرفہ کا وہ روزہ رکھیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس سال حج کیا اس سال یوم عرفہ کا روزہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھا۔ اسی طریقے سے یوم عرفہ کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس دن کثرت کے ساتھ گردنوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ایک حدیث ہے کہ ان دنوں میں، اس دن کے اندر جتنی کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت گنہگاروں کو بخشتا ہے، جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے، اور دنوں میں نہیں عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کے اندر ایک مخصوص دعا عرفہ کے دن کی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء بھی وہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور عرفہ کے دن حجاج بھی یہ دعا کثرت سے ادا کرے، اور بھی عرفہ کے دن لوگ بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو سنت ابراہیمی کی شکل کے اندر یوم النحر عطا فرمایا۔ یوم النحر کہتے ہیں ہم آج کے دور میں جو یعنی سماج اور معاشرے میں رائج ہے، جو لفظ رائج ہے وہ لفظ ہمیں کہنا بھی نہیں چاہیے۔ جس طریقے سے بقری عید کہتے ہیں، بقری عید کہتے ہیں، عید الضحیٰ کہتے ہیں، یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے، بلکہ جان بوجھ کر کے کہنا تو بالکل بھی غلط ہے۔ اگر لوگوں میں، سماج اور معاشرے میں بغیر کسی اس کے ایسا رائج ہے، اگر کہہ دے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے لیے جو اصل لفظ ہے وہ یوم النحر کا لفظ ہے، عید الاضحیٰ کا لفظ ہے۔ عید الاضحیٰ یوم النحر، اور یوم القر، یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ کو قربانی کرنا، اسی طریقے سے یوم القر یعنی 11، 12، 13 یہ ایام بھی ہے جس کے اندر قربانی کو انجام دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اے نبی کائنات نماز ادا کرو اور قربانی دو۔ اور اللہ رب العزت نے ایک جگہ اور فرمایا اِنَّا صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا صَلَاتِي وَنُسُكِي، میری نماز اور میری قربانی۔ پتہ کیا چلا کہ ہم اللہ رب العزت کی راہ میں قربانی ادا کریں۔ اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور اس تعلق سے ہے کہ جو شخص بھی قربانی کی استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، وہ چاہیے کہ قربانی کرے، وہ قربانی کرے، اور اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے جان بوجھ کر کے تو وہ ہمارے مصلی یعنی عیدگاہ میں نہ آئے، وہ نماز کو ادا نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیزوں، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے ان 10 دنوں کے اندر کہ ہم عرفہ کے روزے بھی رکھے، قربانی کے بھی انجام دے، اسی طریقے سے تکبیرات اور تسبیحات، تحلیلات اور تحمیدات، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، فسق و فجور سے بچے۔ حجاج کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ فسق و فجور، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے، غیبت، چغلی اور تمام فحاش اور منکرات سے وہ بچے۔ اگر وہ اس طریقے سے حج کو ادا کرتا ہے کہ ان تمام منکرات سے بچ جاتا ہے وہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسے ہی لوٹتا ہے جیسے ایک ابھی بچہ اپنی ماں کے بطن سے جنما ہو، پیدا ہوا ہو، ولادت ہوئی ہو اس کی، اس طریقے سے وہ معصوم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنی اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت ہے کہ یہ ان ایام کے اندر میرے عزیزوں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان ایام سے فائدہ اٹھائے، اللہ کی برکات کے، اللہ کی تحمیدات کے ذریعے سے، اور اسی طریقے سے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا جائے، غریب اور مسکین، یتیم اور بیواؤں کا خیال کیا جائے۔ گوشت جب ہم بانٹیں، تقسیم کرے تو غریب اور مسکین کا خیال کرے، اپنے اعزاء و اقارب کا خیال کرے، حصے داری بنائیں اور بانٹے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ ما نقصت صدقۃ من مال، مال میں سے کچھ بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی صدقہ کرتا ہے تو کمی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ان ایام کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث رکھ کر کے میں اپنی بات کو یہاں ختم کروں گا کہ ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان یقول احدہما اللہم اعط منفقا خلفا، اور
دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی ممسکن تلفا۔ بخاری و مسلم کی روایت کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نورانی فرشتے آسمان سے روزانہ اترتے صبح صبح اور یہ دعا کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ اس عطا کرنے والے کو تو اس کے مال کو دگنا کر دے، اس کے مال کو اور بڑھا دے۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ جو مال میں بخل کر رہا ہے، کنجوسی کر رہا ہے، تو اس کے مال کو روک لے، اس کے مال کو روک لے، بخل کر رہا ہے، کنجوسی کر رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ ایام جو ہے، ان ایام کے اندر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم غریبوں کا خیال کریں، مسکینوں کا خیال کریں، اسٹور نہ کریں، گوشت کو اسٹور کر کر کے فریج کے اندر رکھ دیا جائے کہ یہ پورا مہینہ اور ہم چلائیں گے۔ ہاں اور بات ہے کہ آپ اپنے شوق سے رکھ سکتے، کھا سکتے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمارا پڑوس میں ہمارے اعزا و اقارب مسکین گوشت کے محتاج ہے، انہیں وہ میسر نہ ہو اور ہم اسٹور کر کے رکھیں، تو یہ بالکل بھی غیر مناسب چیز ہوگی، یہ غیر مناسب چیز ہوگی۔ میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جو تعلیمات ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں بتلائی ہے، بالکل اختصار کے ساتھ اس کے اندر ان ایام کا ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، زیادہ سے زیادہ اس کے اندر اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کریں، اللہ کی تحمید بیان کریں۔ اسی طریقے سے ہم بالکل فسق و فجور سے، غیبت و چغلی سے رک جائیں، فواحش و منکرات سے رک جائیں، اللہ کے نیک بندے بن جائیں، اور بالکل جیسے رمضان کے اندر ہم اپنے آپ کو تبدیل کر لیتے ہیں، اسی طریقے سے 11 مہینوں میں بھی تبدیل کریں اور ان ایام کے اندر بھی اپنے آپ کو تبدیل کریں، تبدیلی لائیں۔ تبدیلی ضروری ہے، اللہ رب العزت کی ہمارے ساتھ مدد ہوگی اور اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان ایام سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔